عمران صاحب یہیں سے بات شروع کرتے ہیں. عمران اسماعیل صاحب اور علی زیدی صاحب بھی چلے گئے. بڑے نام تھے یہ کراچی سے عمران خان صاحب کے لیے, اور ان کا جانا آپ کو کیا لگ رہا ہے کتنا بڑا ڈینٹ ہے, خاص طور پر کراچی میں, جہاں پہلے ہی صرف کراچی کی حد تک ہی پی ٹی آئی زیادہ تھی, سندھ میں اوورآل تو اتنا زیادہ نہیں تھا, تو وہاں پر کتنا بڑا ڈینٹ ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سمینہ, بات یہ ہوتی ہے کہ کسی شخص کا بھی آپ کو چھوڑ کے جانا آپ کے لیے ڈینٹ ہوتا ہے, اور یہ چھوٹے بڑے کی بات میں اس لیے نہیں سمجھتا کہ سیاست میں بعض اوقات ایک پیادہ جو ہوتا ہے وہ بھی اتنا بڑا نقصان اس کے جانے سے ہو جاتا ہے کہ جتنا آپ کے وزیر کے گرنے سے بھی شاید نہ ہو. جہاں تک عمران اسماعیل صاحب کی یا علی زیدی صاحب کی بات ہے, تو یہ دو وہ لوگ سمجھے جاتے تھے جو عمران خان صاحب کے انتہائی قریبی سمجھے جاتے تھے, اور جیسے عمران اسماعیل تو ویسے ہی ان کے ساتھ شروع سے تھے, ان کی سیاست میں بھی آنے سے پہلے سے, تو اسی طرح علی زیدی کا بھی ان سے ایک خاص تعلق تھا. لیکن عمران خان کو جس طرح سے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں, ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے. انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ عمران خان کی سیاست جو ہے اس میں اگر وہ ساتھ رہیں گے تو ان کی سیاست ہی خراب نہیں ہوگی, شاید ان کی زندگیاں بھی خراب ہو جائیں. لہٰذا وہ اب عمران خان کی سیاست سے دور ہو رہے ہیں اور وہ عمران خان کو چھوڑ رہے ہیں. لیکن میں یہاں پہ یہ ضرور بات کرنا چاہوں گا, جو ابھی آپ نے بات کی کہ عمران خان صاحب بڑے پر امید تھے, میری بھی ان صحافیوں سے کچھ لوگوں سے بات ہوئی ان دوستوں سے جو آج عمران خان صاحب کو ملے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب آج پر امید سے زیادہ خطرات سے زیادہ ڈرے ہوئے تھے, سہمے ہوئے تھے, یا خدشات کا شکار تھے. انہیں اس بات کا ڈر تھا, انہیں اس بات کا خوف تھا, اور ان کی باڈی لینگویج جو تھی وہ ماضی میں جس طرح سے ہوتی تھی شاید اتنے وہ آج پر امید نہیں تھے. وہ یہ بار بار اس خدشے کا اظہار کر رہے تھے کہ یا تو انہیں نااہل قرار دے دیا جائے گا یا انہیں مار دیا جائے گا, اور اس طرح کی باتیں وہ صرف ایک دفعہ نہیں, بار بار کوئی بھی بات کرتے وہ اس طرح کے اظہار کرتے. تو ایسی باتیں بندہ بار بار اسی وقت کرتا ہے جب اس کے اندر کوئی خوف ہو جائے. لیکن عمران صاحب تو کنٹینیوسلی اس بات کا اظہار کرے, ہر گرفتاری پہ بھی جاتے ہیں تو وہ یہی بات کہتے ہیں کہ مجھے مارنے کا پلان ہے, ہر انٹرویو میں یہ بات کہتے ہیں. بسمینہ دیکھیں, بات یہ ایک تو وہ یہ اس بات کے ذریعے سے بار بار کر کے اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں کہ جی جو ہے نا طاقتور حلقے یا حکومت تو ان کی جان کے در پہ ہے, اور اس حد تک اس وقت خلاف ہے کہ ان کو مار کے ہی چھوڑیں گے. دوسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ بات کرنا کچھ اور ہوتا ہے, بار بار آپ ہر بات میں اگر کر دیں تو وہ لاشعوری طور پہ آپ کے اندر ایک خوف ہوتا ہے جو آپ کے باہر آپ کی باتوں کے ذریعے سے باہر آ رہا ہوتا ہے. اچھا, عمران خان صاحب کی جو گفتگو اس پہ میں بھی آتی ہوں, لیکن جو پارٹیز کی جانے کی بات کرتے عمران صاحب ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جا رہے ہیں, 9 مئی کی مذمت کرتے ہیں, پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ تحقیقات ہونی چاہیے, اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اب ہم پارٹی کے ساتھ نہیں چل سکتے. تو اس سے تو تاثر یہ ابھرتا ہے نا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پارٹی کی یہ پالیسی تھی اور یہ غلط پالیسی تھی, لہٰذا ہم پارٹی سے راہیں جدا کر رہے ہیں. کیونکہ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تحقیقات ہونی چاہیے, تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تحقیقات ہوں, انتظار ہو کہ بھائی ہاں پارٹی ملوث تھی, لہٰذا جی ٹھیک ہے ہم اب اس پارٹی کے ساتھ نہیں چل سکتے. نہیں سمجھنا, یہ بات اس طرح سے ہے, اس بات کے دو حصے ہیں. آپ کا بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. دو حصے اس طرح سے اس کے کہ پہلی بات تو یہ کہ بالکل یہ اب تو ان لوگوں نے بارہا اقرار خود کیا ہے جو اس میٹنگز میں شامل تھے کہ یہ پارٹی پالیسی تھی, یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ یہ پارٹی پالیسی تھی. اب آگے تحقیقات کی بات, تو جتنے ہزاروں لوگ اب تک گرفتار ہوئے ہیں وہ سب بیچارے تو اس پارٹی پالیسی میں شامل نہیں تھے نا. ان کو تو وہ جس طرح سے ہوتا ہے کہ پارٹی میں کارکنان, آپ کے ہمدرد, آپ کے دوست, آپ کے چاہنے والے, اور پاکستان جیسے کس نے کہا ہے کہ پارٹی پالیسی تھی یہ؟ میں نے تو کسی رہنما کی اس طرح نہیں سنی. نہیں آپ سنیں, آپ پھر میرا خیال ہے آپ نے پریس کانفرنس پوری طرح نہیں سنی. مسرت چیمہ اور جمشید چیمہ کی جب پریس کانفرنس ہوئی تھی تو انہوں نے اس میں بھی برملا یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب کی جو پالیسیز تھی اسی کا نتیجہ 9 مئی کو یہ ہوا. بات یہ ہے کہ یہ اب تو برملا لوگ ان کے یہ بات لیکن اس میں فرق ہے نا. چلے اب اس پہ میں کیا فردر بحث ہوں, لیکن ایک چیز ہوتا ہے کہ پارٹی پلان کر رہی ہے کہ جی ہم نے یوں اٹیک کرنا, اور ایک چیز یہ ہوتا ہے کہ چونکہ جنرلی ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو تھا پارٹی کا, تو اس سے آٹومیٹکلی لوگوں نے یہ پرسیو کر لیا, اور اس کے بعد وہ جب وہاں پر موقع پہ مقام پہ پہنچے تو وہ جذبات کی راہ میں بہہ گئے. انہوں نے نہیں سمینہ, صرف ان دو چیزوں میں فرق ہے نا. بالکل فرق ہے, بہت واضح فرق ہے. جو آپ بات کریں مسرت جمشید چیمہ صاحبہ کی, تو اس سے تو یہ بھی تاثر لیا جا سکتا ہے نا کہ ان کی جو آپ نے بات کی کہ جی وہ کنٹینیوسلی وہ ایک جو چل رہا تھا اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو تھا, جیسے بہت سی پہلے پارٹیز کا رہا ہے. مریم صاحبہ کہا کرتی تھی جلسوں میں کہ آپ سے ہماری لڑائی نہیں, آپ کے بڑوں سے لڑائی ہے. دیکھیں گزارش سنیں, بالکل کہا کرتی تھی. گجرانوالے کی تقریر آپ کو میاں نواز شریف کی یاد ہوگی, لیکن اس حد تک نہیں تھی. اب میں آپ کے ایک عرض کر دوں, یہاں پہ آپ بات یہ بھی دیکھیں
کہ حسان نیازی صاحب اگر جا کے وہاں اندر کور کمانڈر ہاؤس میں جناح اس میں کچھ انہوں نے جو کچھ کیا، کیا وہ پارٹی پالیسی نہیں تھی؟ دوسری بات یہ کہ یہ اس طرح کی چیزیں ہیں، اور پھر اب تو حکومت جو ہے وہ چیزیں بہت ساری سامنے آئی ہیں، جو آڈیو لیکس ہیں ان کے پاس، جو تحقیقاتی اداروں کے پاس ثبوت ہیں، جو اس طرح کی ساری چیزیں ہیں، تو یہ ساری چیزیں یہ ثابت کر رہی ہیں کہ پہلے سے پلان تھا کہ جی ایچ کیو پہ کس نے جانا ہے، آدمیوں نے کہاں جانا ہے، عورتوں نے کہاں جانا ہے، کون لیڈ کرے گا، کون کوارڈینیٹ کرے گا۔ اسی طرح سے کور کمانڈر ہاؤس میں جو گفتگو سامنے آئی ہے اور جو چیزیں سامنے آئی ہیں، اگر ایک بندہ 45 بار وہاں پہ بات کر رہا ہے اور وہ ثابت بھی ہو گئی ہیں چیزیں، تو پھر آپ کیا سمجھتی ہیں پھر بھی اس میں کوئی گنجائش رہ جاتی ہے کہ پالیٹی پالیسی کیا ہے؟ اس پر فردر بھی اوپینین لیتے ہیں اس پر، لیکن عمران صاحب، نواز شریف صاحب یہ بات کر رہے ہیں، مریم نے بھی جس طرح کی لینگویج یوز کی وہ تو غدار ڈکلیئر کر دیا ہے عمران خان صاحب کو انہوں نے، تو یہ بھی ایک اپنی جگہ۔ عمران خان صاحب کس فریم آف مائنڈ میں ہیں کہ وہ مذاکراتی ٹیمیں تشکیل دے رہے ہیں، وہ اگلے ان کے بارے میں کیا کر رہے ہیں اور وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ دیکھیں سمینہ، بات یہ ہے کہ ایک محاورہ ہے کہ جو مکہ آپ کو لڑائی کے بعد یاد آئے وہ اپنے منہ پہ مار دینا چاہیے۔ عمران خان صاحب جب ساری دنیا کہتی رہی کہ مذاکرات کریں، اس وقت انہوں نے مذاکراتی ٹیم بنائی نہیں، اس وقت انہیں مذاکرات کا خیال آیا نہیں، اس وقت وہ کسی اور خواب و خیال میں تھے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ میں ایسا ایک پریشر کریٹ کر لوں گا، ایسا دباؤ ڈال لوں گا، اس طرح سے کر لوں گا کہ میں سب کو جو ہے نا اپنی مقبولیت کے سر پہ سب کو گرا لوں گا۔ بعض کھلاڑی ایسے ہوتے ہیں، صابر شاکر صاحب کے جیسے صابر شاکر صاحب ہیں ہمارے بھائی، وہ گرتے نہیں ہیں، وہ راستہ روستہ بنا لیتے ہیں۔ ہمارے جیسے کمزور لوگ جو ہوتے ہیں گر جاتے ہیں، مضبوط لوگ نہیں گرتے، طاقتور لوگ نہیں گرتے۔ طاقتور لوگ جو ہوتے ہیں وہ انتظار کرتے ہیں اور بساط ایسی بچھا دیتے ہیں کہ جس پہ دھکے دینے والا یا یہ سمجھنے والا کہ اس کو مذاکرات تو کیے نا ابھی یہ پچھلے دنوں، کوئی مذاکرات اس طرح سے نہیں ہوئے، وہ آپ چھوڑ دیں۔ معاملہ یہ ہے صرف اس میں سارا یہ جو میں کہتی ہوں اس کو کہتے ہیں وہ چھوڑ دیں۔ ہاں میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا، اس کی وجہ یہ کہ اس طرح سے بڑے سیریس مذاکرات ہوئے تھے، چیف جسٹس صاحب نے کروائے۔ وہی مذاکرات دیکھیں، اس جو چیف جسٹس صاحب نے کیا تھا وہ بھی کیا اس کا صبر بھائی آپ کی اجازت سے میں ایک جملہ ایڈ کروں پھر آپ کا۔ وہ مذاکرات اس کو کہتے ہیں ٹو لٹل ٹو لیٹ۔ میرا خیال میں یہ لیٹ ہوا، جب 14 کو یہ مذاکرات ہو رہے تھے تو اس کو کنٹینیو رہنا چاہیے تھا، پولیٹیکلی یہ ایک بہتر آپشن تھا، لیکن اس وقت کی جو خان صاحب کا جس میں متمع نظر تھا جو کہ بعد میں یہ بیان کیا گیا، اور اس میں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں جو مذاکراتی ٹیم تھی ان کو ان کی پارٹی کے میں بھی ہمیں عجیب و غریب لقب دے دیے گئے تھے، اس لیے وہ جو دیکھیں پولیٹیشنز کے پاس ایک ہی ہتھیار ہوتا ہے، وہ مذاکرات ہوتا ہے، ان کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور ہتھیار نہیں ہوتا۔ میرا خیال میں کہ اگر وہ مذاکرات چلتے رہتے تو یہ پاکستان میں اور یہ جو حالات اس طرح سے زیادہ بہت خراب ہوئے، یہ شاید اس طرح کا نہ جائے۔ اچھا صاحب ایک بات صرف اس میں کر دوں، پھر صابر شاکر صاحب سے بھی پوچھتے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ اس وقت جو آپ نے کہا القا بات، یہاں تک پارٹی والوں نے کہا کہ یہ غدار ہیں، ان لوگوں کو جو سب سے ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ ہر ایک کو نا غدار، جیسے ابھی آپ نے کہا جی مریم نواز نے کہہ دیا جی عمران خان غدار ہے، یعنی جس کی بات آپ کو پسند نہ آئے۔ سر اس ملک میں محترمہ فاطمہ جناح کون نہیں غدار ڈکلیر، محترمہ بینظیر بھٹو جس کی بات پسند نہیں آتی اس کو فوراً غدار کہہ دیں۔ نواز شریف ان کو بھی غدار۔ صابر صاحب یہ بتائیں کہ جو نظر آتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے پاس کوئی ایک تو وہ پولیٹیکل ڈیپتھ نہیں ہے ان کی گفتگو میں، اب یہ ایک بیانیہ وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں سارے، ان کے پاس عمران خان کے ذات اور یہ ابھی جو لیٹسٹ ہوا 9 مئی کا، اب یہ باتیں تو جلد ہی اینڈ پہ لگ جائیں گی نا، ظاہر اس کی پروسیکیوشن شروع ہو جائے گی اور معاملات اسی طرح چلے جائیں گے۔ تو کیا نون لیگ کا جو ایجنڈا ہے، اس طرح جو نواز شریف صاحب نے بھی آج یہ کہا کہ مذاکرات کو سیاستدانوں والی بات تو نہیں کی انہوں نے، خیر جو